اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مشکور ہوں آپ سب کا کہ آج آپ سب یہاں پہ آئے ہیں. تقریباً پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں تو ملک کے اندر فارم 43, 46, 47 کی باتیں ہو رہی. تو میری کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہری پور NA-18 کا وہ حلقہ ہے جہاں سے میرے مد مقابل عمر ایوب صاحب تھے. ہمارا الیکشن جو ہوا اس کے بعد کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس دن سگنل نہیں تھے علاقے کا، ایز سچ رابطہ کہیں پہ بھی نہیں تھا. تو میں کیونکہ دوسرا بندہ تھا جو ٹی وی دیکھ کے ہی اپنے رزلٹس کو وہ کر رہا تھا، اور دوسرا میں اس حساب سے کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کے بعد میں وہ بندہ تھا جس نے ٹویٹ کیا تھا. لیکن جب سگنل آئے اور دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ الیکشن تو تھا ہی نہیں، یہ تو ایک مذاق کیا گیا. KPK کو ابھی تک کسی نے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ ایک جماعت وہاں سے کلین سویپ کر گئی اور بشمول میری اپنی جماعت کے مسلم لیگ نون نے بھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ میں الیکشن کمیشن میں بھی لے کے گیا، اور وہاں پہ میں آج تک کہیں نہ میڈیا پہ، ایون کہ سوشل میڈیا پہ بھی میں نے اس کی تشہیر نہیں کی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ بالکل ایک نارمل وے سے ہم اس کو لے کے چلیں اور اپنے اس کیس کے لیے دن رات محنت کر کے اپنا وہ کریں. لیکن وہ لوگ جو اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ بھائی ہم تو فیئر الیکشن چاہتے ہیں، وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کے پیچھے چھپی ہوئی گورنمنٹ ہے، میں آج ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا. میں ملکی سطح کی سیاست کی بات تو شاید کم کروں، لیکن میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی، اپنے ایریا کے لوگوں کے مسائل کی، اور سب سے بڑھ کر شرافت کے لبادے میں چھپے ہوئے وائٹ کالر کرمنلز کے بارے میں ذرا بات زیادہ کرنا چاہوں گا. ہمارا الیکشن جب ہوا اس کے اگلے دن، الیکشن سے ایک دن پہلے ایک اپلیکیشن لکھی گئی DRO کے نام پہ، اور اس میں کہا گیا کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے باوثوق ذرائع سے کہ ہری پور کے اندر جعلی ووٹ پرنٹ ہو کے آ گئے اور وہ ووٹ استعمال ہونے لگے. 8 تاریخ کو الیکشن ون کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کہ صرف ٹی وی پہ تھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلی تاریخ کو 9 تاریخ کو جا کے وہ وہاں سے اس کی ریسیونگ لیتے ہیں، جا کے اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں. اور وہ DRO کے پاس جب اپلیکیشن جاتی ہے، اس کی میں کاپی آپ سب سے شیئر کر لوں گا ابھی تھوڑی دیر میں. اور اس کے بعد 12 تاریخ تک اس پہ پروسیس ہوتا رہتا ہے، اور وہ خود اس کو مانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر جعلی ووٹ ڈالیں گے. میرے ڈسٹرکٹ میں ایک ہی چونکہ قومی کی سیٹ ہے، 322 کی سیٹیں ہیں. قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے وہاں پہ 604 پولنگ اسٹیشن تھے اور 1906 ہمارے پولنگ بوتھ تھے. اگر قومی اور صوبائی ووٹوں کا دیکھا جائے جو وہاں پہ پول ہوئے ہیں، ٹوٹل ووٹ جو پول ہوئے ہیں وہ تقریباً 7,24,000 کے قریباً تھے. اگر آپ 1906 بوتھ کو صبح 8 بجے پولنگ سٹارٹ ہوئی ہے، شام 5 بجے تک، یہ تقریباً 540 منٹ بنتے ہیں. اگر اس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 10,29,000 منٹ بنتے ہیں ہر پولنگ پہ موازنے کے حساب سے. اور اسی کی بنسبت جو وہاں پہ ووٹ پول ہوا ہے وہ تقریباً 7,24,000. اور اس کا اگر آپ آپس میں پلس مائنس کریں تو ایک ووٹ پول ہونے میں 1.25 منٹ کا ٹائم لگا ہے ایک ووٹ پول ہونے میں. جبکہ آپ سب نے بھی ووٹ پول کیے ہیں، پورے پاکستان نے ووٹ پول کیا ہے. آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ووٹ کی تصدیق میں تقریباً 1 سے 2 منٹ لگ جاتے تھے. جب آپ باہر سے انٹر ہوتے ہیں اپنا ID کارڈ لے جا کے اس کے جتنا وہ پروسیس ہے
فنگر پرنٹس اور اس پہ کم از کم 4 سے 5 منٹ تک لگ جاتے ہیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی ہری پور ڈسٹرکٹ، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہمارا شہری علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ ٹرانسپورٹ ایزی ہوتی ہے، جہاں پہ واکنگ ڈسٹینس ہوتا ہے، وہاں پہ ووٹ زیادہ پڑتا ہے. ہمارا جو وہاں پہ ایک حلقہ ہے PK-46 جس کا 70% شہری آبادی ہے اور 30% اس کا پہاڑی علاقہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ بالکل منال کے ساتھ والا جو ہمارا ہری پور کا ریجن ہے، یہ PK-47 کی رینج میں جائیں تو ہمارا 70% علاقہ جو ہے وہ پہاڑوں پہ مشتمل ہے اور جسٹ 30% علاقہ جو ایسا ہے وہ شہری ہے. لیکن اگر ووٹوں کا اس میں دیکھا جائے تو اس پہاڑ کے اندر جو ووٹ پڑے ہیں وہ 53.4% ووٹ پڑے ہیں پہاڑ کے اندر، جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور اسی کے بعد اس پر جو شہری حلقہ ہے جو سارے کا سارا شہر پہ مشتمل ہے، جہاں واکنگ ڈسٹینس پہ لوگ جا کے ووٹ پول کرتے ہیں، وہاں پہ ٹوٹل 48%. اور ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ 4.20% کا ڈفرنس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ 1 منٹ 1.25 منٹ کے ٹائم لگا ایک ووٹ کے اوپر، جو کہ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن بھی نہیں مانے گا. میں جب یہ چیزیں لے کے الیکشن کمیشن میں گیا اور پھر سب سے بڑی چیز جو ان کا آخری لیٹر جو میں نے پریزنٹ کیا الیکشن کمیشن کے سامنے، اور جس میں یہ واضح ان کی طرف سے ساجد محمود نامی ان کے جو کوارڈینیٹر تھے، انہوں نے باقاعدہ وہ اس کی ریسیونگ اور وہ چیزیں دی، اس کے اوپر معزز الیکشن کمیشن نے اس حد تک کہہ دیا کہ پٹیشنر بھی کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں پہ بکسا چوری ہوا ہے، اور جو جیتنے والا ہے وہ خود اس بات کو مان رہا ہے کہ اس علاقے میں ووٹ جو ہے وہ غلط جیلی پڑے ہیں، اور ٹائمنگ کا ڈفرنس بھی بتا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، تو کیوں نہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. لیکن ایک معزز ممبر کے کہنے پہ اس کو چھوڑا گیا، اور آج کی تاریخ تھی اس میں، اور اس تاریخ سے پہلے یہ جو عمر ایوب صاحب ہیں جو اس چیز کے چیمپئن ہیں کہ ہم فیئر الیکشن اور ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے یہ اتنا بڑا پلندہ لگا کے وہاں پہ چلے گئے جی کہ اس کیس کو ختم کیا جائے اور مجھے جیتا ہوا تصور کیا جائے. اور کل میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا پرسوں، جس میں وہ بڑے دعوے سے بے نامی اکاؤنٹس، ملکی معیشت، انرجی سیکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے. میں 2019 میں ان کے ہی کچھ چیزیں لے کے 2018 کے الیکشن میں، جس وقت میرا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ مل کے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، شوکت بلال، تو ہم ان کے اگینسٹ چلے گئے. ذرا آپ سنیے گا کہ میرے ساتھ کونسل موجود ہیں، یہ ان کی موجودگی میں وہاں پہ RO آفس میں بھی اور ہماری پشاور ہائی کورٹ اقتباد بینچ میں بھی ان کے وکلا اس بات کو مان گئے. 2018 میں ایک کمپنی ہے نوا سین پیک، یہ ہتار انڈسٹری اسٹیٹ میں ایک کمپنی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں ایک سٹامپ پیپر کا اضافہ کیا گیا تھا نامینیشن پیپرز کے ساتھ، اور ان نامینیشن پیپر کے ساتھ وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کوئی بندہ جس نے کوئی قرضہ لیا ہے یا جس کے کوئی ایسٹس ہیں وہ اس میں ظاہر کرنا مسٹ ہے. اگر وہ چھپائے گا یا اس میں وہ کوئی خرد برد کرے گا تو وہ 62-63 کے زمرے میں آئے گا اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا. جناب نے 2018 کے الیکشن میں 1 بلین کا قرضہ اس وقت الیکشن کمیشن کے جو دیا ہوا فارم اور سپریم کورٹ کا دیا ہوا جو فارم تھا اس میں چھپایا، اور اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا اس کے جو پیرا ہے اس میں کہ آپ یا آپ کی مسز جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، آپ کی کوئی فرم یا آپ کی کوئی
جو آپ کی کمپنی ہے اس نے کسی قسم کا بھی لون جو 20 لاکھ سے اوپر کا ہو اگر وہ لیا ہے تو وہ آپ نے شو کرنا ہے۔ جناب نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ جے ایس بینک اور ایک اور بینک ہے، ان دو بینکوں سے ایک سے 66 کروڑ روپیہ اور ایک سے 33 کروڑ روپیہ قرض لیا اور وہ قرض شو نہیں کیا۔ جب ہم عدالت گئے تو عدالت جا کے کہتے ہیں جی کہ اس کمپنی سے تو میرا کوئی تعلق اس طرح ہے ہی نہیں، ہم تو اس کو آن ہی نہیں کرتے، میں تو ایک شیئر ہولڈر ہوں، تھوڑا سا ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے میں نے جا کے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ لون لیا ہے، تو چونکہ یہ کمپنی لون ہے اس لیے مجھے یہ شو کرنے کی وہ نہیں تھی۔ جبکہ اس میں کلیئر کٹ جو اسٹامپ پیپر سپریم کورٹ نے دیا تھا اس میں یہ بیان حلفی ہم نے جمع کرانی تھی کہ ہماری کسی بھی کمپنی نے اگر 20 لاکھ سے زیادہ کا قرض لیا ہے۔ میں آپ کو ڈاکومنٹس پروف کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ جب میں نے چونکہ وہ الیکشن کا ٹائم تھا، ایک دم سے ان کی کمپنی کے ایس سی سی پی سے وہ ریکارڈز نہیں نکل سکتے تھے، تو ان کا لال جان کھٹک صاحب کی عدالت میں وہ بینیفٹ ان کو مل گیا کہ چلیں آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں، بعد میں اس کو دیکھا جائے گا۔ جب میں نے اس کی ڈیٹیلز نکالی تو پتا چلا کہ 99.9% شیئر جو ہیں موصوف کے اپنے اور بیوی بچوں کے نام پہ۔ ایک کمپنی جو کہ 100% میں سے 99% ان کی ملکیت ہے، وہ اس کا 1 ارب روپیہ چھپا رہے ہیں۔ تو یہ چھپانا ان کا وتیرہ ہے۔ یہ میں نے کہا وائٹ کالر کرمنلز جن کو کہتے ہیں، یہ اس چیز میں آتا ہے۔ آج جو شخص پچھلی گورنمنٹس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میاں نواز شریف کے کل گن گاتے تھے، کل دوسری جماعت، کون سی ایسی جماعت ہے اور کون سی ایسی پالیسی ہے جس پالیسی میں 2002 سے لے کے آج تک نہ رہے۔ لیکن بات جہاں تک چھپانے کی آتی ہے، کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی، تو دوران الیکشن میں نے ان کے اوپر ایک اور آبجیکشن کیا تھا کہ یو کے اندر ان کی پراپرٹی ہے اور وہ پراپرٹی انہوں نے کنسیل کی۔ ان کے وکلا نے اس وقت لال جان کھٹک صاحب کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈڈ چیز ہے، یہ تو اتھارٹی جو وہاں پہ اس کو دیتی ہے، جیسے ہمارے پاس محکمہ مال ہے، یہ تو انہوں نے نہیں دیا ہوا، یہ تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈڈ ہے، ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں۔ پھر اس کے الیکشنز کے بعد میں یو کے سے باقاعدہ وکلا کی ٹیم کے ساتھ وہاں سے وہ پوری ڈیٹیلز اس کی نکال کے لایا، اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ صرف چونکہ موصوف جھوٹ بڑے عمدگی سے بولتے ہیں، ان کو جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اس کو جج اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا جھوٹ بھی سچ لگتا ہے۔ آج بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، وہ تو حلقے میں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں منسٹر تھا، میں اتنے گاؤں کی گیس لے آیا، جبکہ انہوں نے کہ گیس کا کوئی ایک پروجیکٹ نہیں لا سکے۔ لیکن میں نے کہا کہ وہ جھوٹ اتنا اچھا بولتے ہیں کہ اس کو جج نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس گھر کا جب بات کی تو پتا چلا وہاں پہ یہ سگنیچر جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ جب انہوں نے کورٹ میں کہا یہ گھر میرا نہیں ہے، میں نے کورٹ میں کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ گھر ان کا نہیں ہے تو یہ مجھے اس میں ایمبیسی کو انوالو کیا جائے، ہماری فارن منسٹری کو انوالو کیا جائے اور موصوف ایک پاور آف اٹارنی دے دیں کہ یہ جو میرا فلاں گھر ہے آج کے بعد اس کی ملکیت جو ہے میں حکومت پاکستان کو دے دیتا ہوں تاکہ ہماری حکومت کا کچھ بھلا ہو۔ لیکن یہ لوگ اس وقت جو انہوں نے اسٹامپ دیا تھا ظاہری طور پہ عدالت میں دیا، پھر اپنے چند لوگوں کے ذریعے اس کو غائب کر دیا۔ اور آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، اس وقت انہوں نے جو اپنے پاسپورٹ کی کاپیاں اپنے نامینیشن پیپرز کے ساتھ لگا کے جمع کرائی تھی، ان کے مطابق جن دنوں میں اس گھر کی اوپر لون کا پروسیس چل رہا تھا، یہ پاکستان سے فلائی کر کے بیرون ملک گئے۔ جب میں نے اپنے سورسز کے ذریعے اس کا ریکارڈ نکالا تو پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر تو سٹیمپ موجود ہے، لیکن ہمارے ایگزٹ کے ریکارڈ میں، ہمارے جو ایف آئی اے کا ریکارڈ ہے اس میں وہ نہیں ہے، جو کہ اس وقت وہ بہت لاڈلے تھے۔ 2018 میں ان کو تحفے میں
ہماری وہ NA-19 کی جو وہ پرانی سیٹ تھی وہ تحفے میں ملی تھی، تو وہ تحفے کا پھر ظاہر بات ہے جب تحفہ دیا جائے تو اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، تو وہ حفاظت ہو رہی تھی جس کے اوپر ان کو 5 سال تک یہ کیس کورٹ میں رہا، اور جس دن ان کی حکومت ختم ہو گئی، یہ ختم ہو گئے، پھر میں کورٹ گیا، میں نے کہا اب تو کچھ فیصلہ آ جائے، تو کورٹ نے اس وقت یہ فیصلہ دیا کہ بالکل آپ کی چیزیں جو آپ نے دی ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ ان فیوچر کی جب بھی کبھی الیکشن کانٹیسٹ کریں تو آپ ان چیزوں کو وہاں پہ پریزنٹ کر سکیں۔ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا وہی 2024 میں میرے ڈسٹرکٹ میں دہرایا گیا۔ ایک بندہ جس پہ 78 کیس ہیں، ایک بندہ جو 9 مئی کے پاکستان پہ حملے میں جن کے نام شامل ہیں، جو نہ کاغذات جمع کرانے آتے ہیں، نہ سکروٹنی کے لیے آتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا جواز پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے تحت ان کو وہاں سے اجازت مل جائے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز، جس وقت یہی پوائنٹ میں RO آفس میں اٹھاتا ہوں تو ان کے وکلاء کہتے ہیں جی کہ 2018 میں جو ہم نے کہا تھا وہ مصلحت کے تحت اس وقت صحیح تھا، اور آج ہم اس کمپنی کو آن کر رہے ہیں اور یہ کمپنی ہماری ہے، یہ آج کے طریقے میں ٹھیک ہے، ہماری اس وقت تھی، ہماری آج بھی ہے، لیکن اس وقت شو کرنا مناسب نہیں تھا۔ ایک بندہ جو 2018 میں جھوٹ بولتا ہے، کیا وہ 2024 میں آگے وہ جھوٹ جو ہے وہ سچ میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ کیا ایک جھوٹا شخص تا حیات جھوٹا نہیں ہوتا؟ کیا ایک چور آج چوری کرے اور کہے جی ہاں میں نے وہ چوری کی تھی لیکن آج تو میں شاید ہو گیا ہوں تو آج مجھے معاف کر دیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں اس وقت تمام پاکستان سے اسپیشلی PTI کی جو کارکن ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ جس شخص کو فالو کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کے حق میں تھے ہی نہیں کبھی، ان کا تو پہلے معاشرات سے لے کے آج تک کا دیکھ لیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، آپ جا کے ایک دفعہ اگلے کی ہسٹری تو نکالیں کہ بھائی ان کے آباء و اجداد سے اگر نیچے شروع کریں تو کیا جائیدادیں تھیں، وہ سورس آف انکم کیا تھے جن سورس آف انکم سے آج اربوں روپے کی جائیدادیں بن گئی۔ زیادہ چیزوں میں نہیں جاتا، میں صرف اس نوا سن پیک پہ ہی لے لیتا ہوں۔ اس نوا سن پیک کا کوئی ہسٹری ہوگی، یہ کیسے بنی، یہ کہاں سے آئی، یہ کیسے لی گئی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو آج کل چونکہ آرٹیکل 6 کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، میں تو یہ بھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جب موصوف وفاقی وزیر انرجی تھے اس وقت ان کے فرنٹ مینوں نے، ان کے 4-5 فرنٹ مین تھے جن میں سر فہرست ان کے ساجد محمود نامی ان کے کوارڈینیٹر، اسی طریقے سے ایک ان کی بلیک منی کو وائٹ کرنے والا آصف جان، ان کا ایک 7th-8th کلاس کا کلاس فیلو طاہر، اسی طرح ایک یہاں ہمارا ایک علاقہ ہے سیریا، وہاں کے ناظم جاوید، ایک کرشی انڈسٹریز کا ٹھیکیدار ہے وہاں کی لیبر کا ملک احمد اوان۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے نام سے، جن کے ناموں کے پہلے حروف اٹھا کے جیٹس نام کی کمپنی بنائی۔ یہ وہ کمپنی ہے جو ظاہری طور پہ کام کرتی تھی گوشت کا، وہ ہمارے جو بیرون ملک ملیشیا کے لیے وہ کام کر رہے تھے، اور اس میں یہ میں ابھی آپ کو اس کے کلر پرنٹ بھی تھوڑی دیر میں دے دیتا ہوں، یہ پورا ریکارڈ ہے۔ جب مہدی محمد صاحب آئے تھے ان کے ساتھ یہ ڈیلیگیشن میں کچھ لوگ آئے تھے، ان لوگوں میں یہ لوگ جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شخص انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، وہ پاکستان آیا، منسٹری آف فارن افیئر، ہمارے فارن آفس، ہماری ایمبیسیز، کسی کو بھی نہیں پتا۔ وہ منال میں جا کے ایک حساس ایریا میں جا کے رات کو کھانا کھاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے
جو یہاں پہ بریفنگ دینے کے لیے آئسکو کے چیف صاحب منسٹری میں آ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ جیٹس کمپنی کے ڈائریکٹرز اور اس ملیشین ڈیلیگیشن کو بریفنگ دے رہے ہیں. کس کیپیسٹی میں کیوں دے رہے ہیں؟ اور میں آپ کو وہ خط و کتابت دے دوں گا ای میلز کے پروف کے ساتھ کہ جس کے تحت انہوں نے اس وقت مختلف کمپنیوں کے ساتھ جو رابطے کیے, انہوں نے اپنا کالا دھن, میں نے شاید آپ سب اس کے گواہ ہیں, میڈیا پہ چلا بھی تھا کہ کس طریقے سے کچھ منسٹروں کے اثاثے 200% اور 300% بڑھ گئے تھے پچھلی گورنمنٹ میں, اور ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کے بھی کوئی 203% بڑھے تھے. ایسی کون سی سونے کی کان ان کو مل گئی تھی کہ 203% ان کے اثاثے بڑھ گئے؟ ایسا کون سا ذریعہ تھا کہ جس سے ان کا پیسہ دگنا چگنا ہوتا جا رہا تھا اور پاکستان کے غریب رول رہے تھے؟ میرے دوستو, میں ان کا اقامہ ایک تھا جو انہوں نے 2018 کے ڈاکومنٹس میں پریزنٹ کیا تھا. وہ اقامہ انویسٹر ویزا تھا. انویسٹر ویزا کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور یہ انویسٹمنٹ بھی کوئی 1000, 10,000, 20,000 کی نہیں, ملینز میں آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کے ویزے نکلتے ہیں. جب آپ کا ویزا نکلتا ہے جس کمپنی پہ, اس میں آپ کے شیئرز ہوتے ہیں, اور اس شیئرز پہ اگر کوئی پروفٹ آتا ہے تو وہ آپ پروفٹ شو کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی لاس ہوتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ مجھے اس کمپنی میں یہ لاس ہوا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو منی ٹریل دینی پڑتی ہے کہ پاکستان سے پیسہ باہر کس طریقے سے گیا. لیکن میرے دوستو, ان سے جب سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے ریزیڈنس پرپس کے لیے رکھا تھا, وہ تو میں نے بس ادھر رہنے کے لیے اپنے پاس ویزا لیا تھا, اس کا تو اور کوئی مقصد نہیں تھا. کیا رہنے کے لیے ریزیڈنس ویزا نہیں ہوتا؟ کیا رہنے کے لیے تو کوئی بھی ملک آپ کو, جب آپ اس ملک میں جاتے ہیں تو وہ تو اپنے اس کے مختلف وہ طریقے ہیں, کیا وہ انویسٹر ویزا ہی ہونا تھا؟ اور پھر اس کی جو کمپنی ہے, اگر اس کی آپ پروڈکٹس کی طرف دیکھیں تو کیا وہ سیم وہی ہونی تھی جو نواسن پیک کی ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نواسن پیک کو آن ہی نہیں کرتا, اور جو موبائل فون یوز کر رہا ہے اس کی سیم نواسن پیک کے نام پہ چل رہی ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ نواسن پیک کو قبول ہی نہیں کرتا, وہ کیسے قبول کرے گا؟ کیونکہ ان کے پاس تو منی ٹریل ہی نہیں ہے, یہ کدھر سے آئی, وہ تو کبھی بھی نہیں بتا سکتے. میں تو آج آپ سب کے ذریعے, تمام میڈیا کے ذریعے, میں تو آج اپنے ان اداروں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جی تمام کے تمام ادارے اس چیز کو, ان کو جو ڈاکومنٹری پروف چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کریں. اور انویسٹیگیشن 1863 سے پہلے سے شروع کریں, وہاں سے نیچے لے کے آئیں اور دیکھتے جائیں کہ کیسے کیسے پیسہ کہاں سے آتا رہا. وہ کون لوگ ہیں جو راتوں رات امیر سے امیر تر ہوتے گئے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, پہلے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ جی یہ اگلا ایم ایل اے اور یہ اگلا ایم پی ہے؟ وہ کون سے سورسز ہیں جن کو یوز کر کے ہمارے ایئرپورٹ سے ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے؟ وہ کون سے ایسے سورسز ہیں جن کے ذریعے ایک شخص جو کہ مفرور ہے, جو بھاگا ہوا ہے, اس کے نامینیشن پیپر ایکسپٹ ہو جاتے ہیں؟ وہ ایسا کون سے اس کے ایسے ذرائع ہیں, اور ایسی کون سی وہ چیز ہے کہ وہ جو آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں, میں اس کو چیلنج دیتا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ کہتے ہو نا کہ فارم 47 اور بکسے چوری ہو گئے, ہماری سیٹیں چوری ہو گئی, تو میں کہتا ہوں میرے ضلع ہری پور کی سیٹ 2 دفعہ چوری ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ چلو آج ہی آ جاؤ, آ کے ریٹرن میں دے دو, اور ایک گڈ گیسچر میں اپنے عہدے سے آپ کچھ عرصے کے لیے سائڈ پہ ہو جاؤ, اپنا سیاسی اثر و رسوخ اور اپنے دادا والا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی بجائے ایک کامن مین کی طرح میرا مقابلہ کرو.
اور آگے الیکشن کمیشن میں کہہ دو کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہ جو بابر کہہ رہا ہے یہ چیز اگر یہ مجھ پہ ایلیگیشن لگا رہا ہے تو میں اس کو چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، تمام بینک کھول لیں، اور جو بینک کھولنے کے جتنے بھی خرچہ آتا ہے، جو فری ووٹ کی ایک الیکشن کمیشن نے کاسٹ رکھی ہوئی ہے، میں وہ کاسٹ بھرنے کے لیے تیار ہوں، تمام کے تمام بینک کھول دیں، پتہ چل جائے گا چور کون ہے اور شاہد کون ہے، پتہ چل جائے گا کہ جو ادھر جیلی بھوک ہڑتالیں کر رہے ہیں، جو اپنے ورکروں کو ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، جو اپنے قائد سے لے کے نیچے تک عام ورکر تک ان کو یوز کر رہا ہے اور اپنا فائدہ لے رہا ہے، جو پچھلے میں چونکہ الیکشن میں تو کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، میں وہ والی باتیں یہاں پہ نیشنل میڈیا پہ وہ نہیں کروں گا، لیکن میں پھر بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آج بھی ریکارڈ اٹھا کے یہ بات کر دیں اور اس کو آپ ویریفائی کر دیں تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ میں ایڈوانس کہتا ہوں کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے نسل در نسل اس ملک کو کھایا ہے، اس ملک کے غریبوں کا خون چوسا ہے، اس ملک کی تباہی کا باعث بنے ہیں، چاہے وہ ڈیم اس وقت ہمارے جو دریا بکے ہوں، چاہے جس وقت ہمیں چائنا نے یہ کہا کہ لداخ والی سائڈ سے ہم نے حملہ کر دیا ہے، آپ لوگ انٹر ہو جائیں اور کشمیر کو آزاد کروا لیں، آج کشمیر کے نعرہ مارنے والے کل کشمیر بیچنے والے جو تھے، آج یہ لوگ، میں حیران ہوں کہ تمام جماعتوں کے قائدین ان چیزوں سے اویئر ہیں، لیکن کوئی اپنے یہ نیو جنریشن جو ہماری آج کی نسل ہے اس کو یہ چیزیں بتاتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ اس پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہے، ہم لوگ اس پاکستان کے لیے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں گائیڈ تو کیا جائے، ہمیں تو کوئی گائیڈ ہی نہیں کرتا، پاکستان کے نوجوانوں کو تو کوئی مخاطب ہی نہیں کرتا، ان کے تو مسائل پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ آج بھی 2-3 گولڈ میڈل لیے ہوئے لڑکے، نوجوان اور لڑکیاں، میری بہنیں، ہمارے کوئی جھاڑو کے لیے دینے والی نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہے، کوئی پاسپورٹ بنا کے باہر جانے کی بات کر رہا ہے، ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے سروں کے سودے پچھلے 70 سال سے ہوتے آئے ہیں، اور آپ لوگ تو ہمیشہ استعمال ہوتے آئے اور استعمال ہوتے رہے ہیں۔ تو اس لیے آج آپ سب کے ساتھ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس شخص کو ایکسپوز کریں، وہ شخص جو اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے بڑا صادق اور امین بنتا ہے، جو یہاں پہ بھی آ کے آپ کے پاس بھی بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو وہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں پاکستان کی بات بعد میں کریے گا، پہلے اپنے گھر کی بات کر لیتے ہیں، پہلے ہری پور کی بات کر لیتے ہیں، پہلے NA-18 کی بات کر لیتے ہیں، پہلے 604 پولنگ سٹیشنز کی بات کر لیتے ہیں، آپ ان کے بیگ کھلوا لیں تو یہ تو ایک مثال بن جائے گی پورے پاکستان کے لیے اگر آپ سچے ہوئے۔ لیکن اگر بابر نواز سچا ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کے جو انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ہمارا ایک پولنگ سٹیشن تھا کارڈ کے پولنگ سٹیشن پہ جو ووٹ اس میں سے کاٹے گئے بکس میں سے وہ 900 پلس تھے، اور جب ان کی گنتی کی گئی وہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ ذرا تگڑے تھے تو دیکھا تو وہ 1000 پلس وہاں سے پیجز نکلے۔ اس کے اوپر جب اعتراض میں جب بات کی گئی، دوبارہ ری چیکنگ کی گئی تو پتا چلا کہ جی جیلی ووٹ بنائے گئے، ان کے اوپر جیلی سٹیمپس لگائی گئی ہیں، جیلی سگنیچر ہوئے، جو وہاں کے پریزائڈنگ اور ان کے تمام سٹاف نے ریفیوز کیا کہ یہ نہ ہمارے سگنیچر ہے نہ ہماری اس کے اوپر سٹیمپس ہیں، اور وہ ووٹ جاتے ہوئے پریزائڈنگ ساتھ لے گئے اور انہوں نے اس کے اوپر مینشن نہیں کیا کہ اپنے فارم 45 پہ لکھتے کہ یہاں سے 86-87 ووٹ جیلی باہر سے لا کے ڈالے گئے، پکڑے گئے۔ اسی طریقے سے
ان کے اپنے آبائی گاؤں میں ایک ہماری بہن ووٹ پول کرنے گئی تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کا ووٹ تو پول ہو چکا ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو ابھی آئی ہوں, تو وہاں کی پریزائڈنٹ نے کہا چلے خیر ہے, آپ کو ایک نئی ووٹر کا اندر سے کو کاٹ کے دے دیتے ہیں تاکہ آپ ووٹ پول کرو. اور اس سے انگوٹھا جو ہے وہ پرانے والے پہ لگوایا گیا, نئے والے پہ پھر بھی اس کو نہیں کیا گیا اور پرانے کو ریجیکٹ تصور نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے یہاں پہ اور کئی پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں. ہمارا سرائے کے مقام پہ ایک ہمارے ساتھ پٹیشنر ہیں قاضی محمد اسد صاحب, انہوں نے بھی کچھ جگہوں کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ بندہ ووٹ پول کرنے گئے, آگے سے ووٹ پہلے سے پول ہے, اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا چونکہ سگنل نہیں تھے, ہمارا تو کسی سے رابطہ ہی نہیں تھا, نہ ووٹر ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے تھے, نہ پولنگ ایجنٹس رابطہ کر سکتے تھے. یہ تو اگلے دن جب لوگوں نے آنا شروع کیا اور اپنے رداد سنانی شروع کی تو اس وقت سمجھ آئی کہ ہری پور کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ چکے. اور میں ایک دفعہ پھر آخر میں آپ سب کی تواسط سے میں اپوزیشن لیڈر کو یہ چیلنج کرتا ہوں, اور اخلاقی طور پہ تو اب ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس چیمبر میں بیٹھے. اصول یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے علیحدہ کر کے وقتی طور پہ کسی اور کو وہ موقع دیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں جا کے جو ہے تو اس کو فیس کریں, نہ کہ ایسے جا کے ہائی کورٹ میں جا کے اس کیس کے اوپر اس کو روکنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھاگیں. ایک بندہ اگر سچا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے ایسے سہارے لینے کی, اس کو کیا ضرورت ہے اسٹے آرڈرز لینے کی, جب اس کو اتنا یقین ہے کہ میری 80,000 کی لیڈ ہے تو 80,000 میں سے اگر اس کو اتنا کنفرم ہے کہ میری 80,000 کی لیڈ ہے اور یہ ووٹ ہمیں محبت میں پڑا ہے, بغیر مانگے ہوئے لوگوں نے دیا ہے, پھر تو اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی شک نہیں رہتا. 80,000 کی لیڈ پہ تو میرا خیال ہے کہ اگر بہت بھی کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ 2,000 5,000 10,000 کا کر سکتا ہے کہ چلیں اس میں سے ٹھیک نکل آئیں گے. میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے ووٹ ان کے چیلی ہے. میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول کے انہوں نے یہ کیا ہے. اگر وہ سچے ہیں تو جیسے ان کے وکلا پیش ہوتے ہیں, وکلا پیش ہو کے یہ ہائی کورٹ سے اپنی یہ پٹیشن بھی واپس لے لیں اور الیکشن کمیشن میں جا کے آپ میڈیا کے سامنے جا کے وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اپنا یہ جو باکسز ہیں ان کو کھولنے کے لیے تیار ہیں, اس کا جتنا خرچہ بھی ہے وہ میں اور ہمارے جو صوبائی کے وہ لوگ ہیں وہ اس کو برداشت کریں گے. آپ کے سامنے جو میں نے سٹیٹس اس کے رکھے ہیں اس کے مطابق آپ کو میں نے یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ 1 منٹ سے 1.25 منٹ کے درمیان 1.5 منٹ کے اندر